السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ اللہ اس جمعے کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں کو خوشحال کرے، ہماری مدد فرمائے، ہمارے نمازوں کو، ہمارے ہر نیک کام کو قبول فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے ہر چیز سے۔ اللہ رب العزت آپ کے ہمارے پیارے نبی نور نظر سرور کائنات دونوں جہاں کے مالک اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ آئیے ہم سرور کائنات حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آداب زندگی کا جو موضوع چل رہا ہے، چیپٹر نمبر 4، آج سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کرتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے، پڑھنے اور زندگیوں میں عمل لانے کی کوشش کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کے آخر میں ایک دو مسنون دعائیں بتاؤں گا جو میں جانا ہوں، جس سے بہت سی چیزوں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اسے بھی ویڈیو آخر تک سنیے۔ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا یا بیچ میں بتاؤں گا، ضرور سماعت فرمائیے۔ کھانے پینے کے آداب۔ اول وقت جب کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیں۔ ہاتھوں کو ڈیٹول سے ہو یا صابن سے ہو پہلے اچھے صاف کر لے، کیونکہ نظافت کا تقاضا ہے کہ کھانے میں پڑنے والے ہاتھوں کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو، یعنی ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے، کیونکہ ہاتھوں کے ذریعے کئی بیماریاں پیٹ میں جاتی ہیں جس سے ہماری طبیعت خراب ہونے کے آثار ہوتے ہیں۔ اور کبھی بھی جب کھانا کھائیں یا کھانا شروع کریں تو کبھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں، پڑھ کر کھانا کھائیے۔ کھانے کی دعا بھی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بھی پڑھیے۔ اگر ہم اتفاقاً بھول جائیں تو دوران کھانے کے اگر یاد آئیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ اجر دینے والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس کھانے پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس کو شیطان اپنے ذمہ جائز کر لیتا ہے، تو اس لیے جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھائیے، انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہوگی۔ کبھی بھی کھانے کے لیے ٹیک لگا کر نہ کھائیے، ٹیک لگانا غلط ہے، کھانے کو ٹیکا لے کر کھانا غلط ہے۔ حضور کی سنت کو اپنائیے، جس طرح حضور کھاتے تھے کہ حضور یا ایک گھٹنے پر بیٹھ کے کھاتے تھے یا اکڑ بیٹھ کر کھاتے تھے، یا نہیں تو جو ہے سو دونوں زانوں پر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سنت کو اپنائیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیے، دائیں ہاتھ سے نہیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا مسنون ہے۔ ہاں، دائیں ہاتھ کی ہم مدد درکار ہو تو مدد لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ نیوالا لقمہ نہ زیادہ اتنا بڑا لیجئے نہ اتنا چھوٹا لیجئے کہ ہم کو مشکل ہو، میڈیم نیوالا لیجئے، اور کھانے کو برابر چاپ چاپ کر کھائیے، نہ کہ جلدی جلدی کھا کر نگل لیجئے۔ روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کیجیے، یہ بڑی گھنونی عادت ہے۔ بے شک روٹی سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا غلط ہے، یہ بہت گھنونی عادت ہے۔ اگر یہ کسی کو عادت ہے تو اس کو بھی ترک کیجیے۔ روٹیوں کو چھاڑنے اور پھٹکنے سے بھی پرہیز کیجیے۔
پلیٹ میں اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے، نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیے اور نہ دوسروں کی طرف سے کھائیے۔ بے شک پلیٹ میں کیا ہے بولے تو جب بھی ہم کھانے کو بیٹھے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حضور کی سنت ہے، کھانا اپنے سامنے سے شروع کریں، نہ بیچ کو سنٹر سے اٹھائیں یا آگے سے اٹھائیں، سامنے جو اپنے ہیں پہلے وہاں سے شروع کریے۔ یہ بھی بہت بڑی اچھی عادت ہے، حضور کا احکام ہے، حضور کی بتائی ہوئی تاکید ہے، اس پر بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ تمام ڈسپلنس ہے، کھانے کے آداب ہے، اس کو اپنانا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ہم اپنائیں گے اللہ اس کو پسند کرے گا، کیونکہ اللہ حضور کو چاہتا ہے، حضور کی سنتوں اگر ہم اپنائیں گے تو برابر حضور کے صدقے میں اللہ ہم کو بھی برکت ہی برکت نوازے گا۔ نوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لیجئے یا دھو لیجئے اور کھا لیجئے۔ کھانا مل جل کر کھائیے، مل جل کر کھانے سے الفت و محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی۔ ضرور کبھی بھی کھانا جو ہے دسترخوان بچھا کر نیچے بیٹھ کر پوری فیملی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھائیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب آج کل کے حساب سے تو بزی لائف ہے، ممکن نہیں، مگر دن میں ایک وقت اس طریقے سے کھانا مسنون ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کبھی بھی کھانے میں عیب نہ نکالیے، اگر آپ کو پسند نہ ہو تو چھوڑ دیں، مگر کھانے میں عیب نہیں نکالنا۔ بہت ہی گرم گرم کھانا نہ کھائیے، اس سے نقصان ہے۔ کھانے کا اگر خوب گرم ہے تو اس کا جوش ختم ہونے تک انتظار کیجیے، یعنی ٹھنڈا ہونے تک انتظار کیجیے، پھر جب کھائیے۔ کھانے کے دوران ہنسی مذاق ٹھاٹے مار کر ہنسنا اور بہت زیادہ باتیں کرنا، اس سے پرہیز کیجیے۔ بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگھیے، یہ بری عادت ہے۔ کھانے کے دوران نہ بار بار اس طرح منہ کھولیے کہ چبتا ہوا کھانا نظر آئے، اور نہ بار بار منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں میں سے کچھ نکالیے، اس سے دسترخوان پہ بیٹھے والوں کو گھن آتی ہے۔ بے شک جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے کے احترام، پھر آزو بازو ہمارے جو بیٹھے ہیں ان کا احترام کیجیے، اس طریقے سے کھائیے کہ لوگوں کو ہم کو دیکھ کر کندراہٹ نہ محسوس ہو، خوشی محسوس ہو۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی کھانے کے دوران آواز سے کھاتے، چبا چبا کے چابنے کی آواز اپنے کانوں تک آتی، بعض کو چڑ آتی اس سے، تو اس سے پرہیز کیجیے۔ یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ایک آداب ہے۔ کھانا بھی بیٹھ کر کھائیے اور پانی بھی بیٹھ کر پیجیے، البتہ ضرورت پڑنے پر پھل وغیرہ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں ضرورت کے تحت۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ بول دیے نا بھائی بیٹھ کے نہیں، ٹھہر کے کریں گے، بولے نا، ویسا نہیں ہے، ضرورت پڑنے پر۔ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہ ماریے، اندر سے آنے والی سانس گندی اور زہریلی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کھانے میں پھونک پھونک کر کھاتے، یہ بھی غلط عادت ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کھانے میں نہیں پھونکنا، جو ہماری سانس ہے اس سے کئی جراثیم منہ سے نکل جاتے ہیں بعض وقت، تو جراثیم پھر کھانے میں جاتے، تو اس سے پھونکیے مت کھانے کو، انتظار کریے۔ پانی 3 سانس میں ٹھہر ٹھہر کر پیجیے، اس سے پانی بھی ضرورت کے مطابق پیا جاتا ہے اور آسودگی بھی ہو جاتی ہے، اور ایک بارگی پورے برتن کا پانی پیٹ میں اونڈیل لینے سے کبھی بھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے وانٹنگ سینسیشن بھی ہوتا ہے، حد سے زیادہ پانی پینے سے بھی، تو اس کا بھی پرہیز کیجیے۔ اجتماعی کھانے میں دیر تک کھانے والوں اور آہستہ کھانے والوں کی رعایت کیجیے اور سب کے ساتھ اٹھیے، یعنی خاص طور پہ دعوتوں میں ہم بیٹھتے ہیں، بعض لوگوں کو سلو کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے کھاتے ہیں، ہلو ہلو کھاتے ہیں، تو اگر ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی، تو انہوں کھائے تک آپ بھی دسترخوان پر ٹیبل پر بیٹھیے، ان کا بھی اٹھنے کا انتظار کیجیے، اس سے ہماری ادب اور تہذیب معلوم ہوتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیجیے، پھر ہاتھ دھو لیجیے۔ پھل وغیرہ کھا رہے ہوں تو ایک ساتھ 2 عدد یا 2 خاشیں نہ اٹھائیے، یعنی کہ اگر آپ کے سامنے پھل فروٹ پیش کیا گیا ہے
تو اس کو آہستہ سے ایک ایک پیس اٹھا کے کھائیے، انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہے۔ کھانے پینے کے آداب بھی ہے۔ لوٹے کی ٹوٹی یا سراہی یا اس طرح کی کوئی دوسری چیزوں سے پانی نہ پیجیے، ایسے برتن میں پانی لے کر پیجیے جس میں پیتے وقت منہ میں جانے والا پانی نظر آئے، تاکہ کوئی گندگی یا مضر چیز پیٹ میں نہ جائے۔ کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی ترجمہ اس کا کہ حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمانوں سے بنایا۔ اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قابل ہے، کھلانے والا وہی ہے ہم کو، پلانے والا وہی ہے ہم کو، اس کی تو حمد و ثنا ہر سانس، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے میں اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو اچھی سے اچھی چیزوں کو کھلایا، اس قابل بنایا، تو اللہ کا شکر تو ہر پل ہر سیکنڈ کرنا ہے۔ یہ تھے کھانے پینے کے آداب کا موضوع جو ہو گیا، تھوڑا حصہ تھا یہ۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سونے اور جاگنے کے آداب کے موضوع پہ بات چیت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جو میں آپ سے دو مسنون دعاؤں کا ذکر کرنے والا تھا، پہلی دعا یہ ہے، سماعت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلی دعا ہے سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر دوبارہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جہاں تک ہو سکے اس دعا کا آپ لوگ فجر کے بعد اور عصر کے بعد 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیجیے، اپنے اہل و عیال پر پڑھ کر پھونکیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اس دعا کے پڑھنے والوں کو آسمانی اور زمینی تمام بلاؤں سے حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ وبا سے، ہر وہ چیز سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری دعا یہ ہے انشاءاللہ تعالی، سماعت فرمائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ دوبارہ سنیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اس دعا کا بھی ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس سے برص، جنون، کوڑ اور تمام برائے امراض سے حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت دعاؤں میں بڑا اثر ہے، اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ سے گڑ گڑا کر ہمیشہ فریاد کریے، سجدے میں جا کر اللہ سے اپنی بخشش کروائیے، اپنی حفاظت فرمائیے، اپنی عبادتوں کی قبولت کروائیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کی دعاؤں کو سنے گا ضرور۔ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں پر بڑی کارآمد ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی پناہ ملے، ہماری حفاظت فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنی اور ایک ضروری بات کہ آپ اپنی حفاظت کریے، بچوں کی حفاظت کریے، کیونکہ جو کچھ بھی سننے میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو اسے دور رکھے، ہماری حفاظت فرمائیے۔ پریکاشنز ضرور لیجئے، پریکاشنز لینے میں کچھ نہیں جاتا، ابھی بول کے نہیں، کبھی بھی پریکاشنز لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ہم سب کی دعاؤں کو سنے گا۔ رازق الرحیم مولا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ جزائے خیر دے مولا، جزاک اللہ خیر.